अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिनका 2 रोज़ा दौरा चीन इंतहाई मसरूफ़ रहा। चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आला ली कीशियांग, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस ली यांगशू से उन्होंने यहाँ पर मुलाकातें की। 1-on-1 और वफूद की सतह पर बातचीत में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों की जल्द तकमील और सी पैक को वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया है। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि चीन पायदार इक़्तिसादी तरक्की और जियो इकोनॉमिक मरकज़ के तौर पर अपनी सलाहियतों को बुरोए कार लाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीन के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब के बाद की इमदाद और बहाली की कोशिशों के लिए 50 करोड़ देने का इजाफी इमदाद देने का ऐलान किया है। ये 50 करोड़ युआन जो हैं ये तमाम उन लोगों पर खर्च किए जाएंगे जो सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई हैं, घर तबाह हुए हैं, जानो माल का नुकसान हुआ है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर मुमताज़ चीनी कंपनीज़ ने पाकिस्तान में मुश्तरका मनसूबों बिलखुसूस शमसी तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कराची में पीने के पानी की फराहमी समेत दीगर बड़े मनसूबों में सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि इस तरह से सरमायाकार जो हैं इतनी बड़ी कंपनीज़ के साथ जो मुंसलिक हैं वो ऐसे बड़े अहम मनसूबों में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का 47 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है इस दौरे के दौरान। इसमें गवादर, ML1, ई कॉमर्स, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट और सी पैक में मज़ीद ममालिक की सरमायाकारी शामिल करने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान मसरूफियात क्या रही हैं, चीदा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अभी ये जो 47 निकाती एक एजेंडा जो सामने आया है, इसमें कौन कौन से अहम निकात हैं और कौन कौन से ऐसे निकात हैं जिनसे पाकिस्तान को फ़ायदा होने वाला है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई हैं इन 47 में से जिससे चाइना को फ़ायदा होने जा रहा है पाकिस्तान की मदद से। ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में समझी हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनका तज्ज़िया जानेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह अहम मुलाकात बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में हुई, जिसमें ML1 को इब्तदाई हार्वेस्ट मंसूबे के तौर पर शुरू करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और चीन की क़यादत ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पर मबनी आजमूदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए अपने भरपूर अज़्म का इयादा किया और कहा कि दोनों मुल्क अमन व इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के अपने मुश्तरका विजन को अमली जामा पहनाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीनी सदर ने दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सनत, तालीम, मुतबादिल तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी और आफात से निमटने के लिए तैयारी समेत मुतअद्दिद उमूर में ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने सी पैक के लिए अपनी बाहमी वाबस्तगी का इयादा करते हुए कहा कि सी पैक की आला मेयार की तरक्की से पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इस मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया कि स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे के तौर पर दोनों फरीक सी पैक फ्रेमवर्क के तहत ML1 को इब्तदाई मंसूबे के तौर पर शुरू करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने दौरे में 2 तरफ़ा ताउन के मुआहिदों को भी सराहा। अजीम अवामी हॉल में वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में सेहत, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारत, मवासलात समेत बाहमी ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की जल्द तकमील और सी पैक को वुसअत देने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों को 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर अमल करने की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज करने और इसे रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने पर जोर दिया। मुतल्लिका चीनी कंपनी ने अगले साल की इब्तिदा में गवादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हुए। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आला चीनी और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके वफ्द को रुखसत किया। बिल्कुल जी, गवादर हवाई अड्डे की तामीर इस साल के नए साल के आगाज़ में मुकम्मल हो जाएगी, ये यकीन दहानी कराई गई है। सी पैक के अंदर कुछ दीगर ममालिक को शामिल किया जाएगा, ये यकीन दहानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कराई गई है। शमसी तवानाई, इसको लेकर बड़े मनसूबे जो हैं पाकिस्तान के अंदर, इन पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ जी कराची का एक बहुत बड़ा मसला, और वो मसला है पीने के साफ़ पानी की फराहमी। इसको लेकर चीनी सरमायाकार जो हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर, पाकिस्तान के अंदर काम करने में। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का, जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तकरीबन तमाम ही शहरों के अंदर, इसमें भी सरमायाकारी चाइना की जानिब से की जा सकती है। इसमें बहुत सारे वादे जो हैं वो भी पीएम के साथ किए गए हैं इस विज़िट के दौरान। तो इन्हीं वादों पर और इन वादों के वफा होने पर बात कर लेते हैं। रशीद साफ़ी साहब से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, बहुत अरसे बाद आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी थोड़ी आवाज़ बढ़ा दें, मुझे आवाज़ कम आ रही है आपकी, एक तो इतने दिनों के बाद मैं सुन रही हूँ। अच्छा रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त आप निकाल रहे हैं। रशीद साहब, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोमिसेस जो वज़ीर आज़म से किए गए हैं, जो यकीन दहानियाँ वज़ीर आज़म को कराई गई हैं, आप इन यकीन दहानियों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पर इनको देखती हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हो रही है कि ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा है और इससे पाकिस्तान को बहुत सारे शोबों के अंदर बहुत कुछ हासिल होने जा रहा है। रशीद साहब। जी बिल्कुल आसमा, आप दुरुस्त कह रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात की नोयत है वो बहुत करीबी है। और आज अभी आप जिस तरह रिपोर्ट के हवाले से भी आपने बात की, जो रिपोर्ट में भी आपने ज़िक्र किया, और जो इलामिया जारी हुआ है उसमें चीनी सदर ने भी इस जानिब इशारा किया है कि पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ जस्ट एक पड़ोसी का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक भाई का रिश्ता है। एक दो कौमों के दरमियान जो है एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसकी दुनिया मिसालें दे रही है। तो ये दौरा हर लिहाज से ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, बल्कि चीन भी इसको काफ़ी अहमियत दे रहा है। और यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उन बैनुल-अक़वामी लीडर्स में शामिल हो गए हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक खुसूसी उनका इजलास हुआ था, उसके बाद शी जिनपिंग साहब जो थे वो तीसरी दफ़ा सदर मुंतखब होने के बाद, और उन्होंने जो अभी एक नई काबीना अनाउंस की है, तो वो पहले अवलीन लीडर थे जिन्होंने चीन का दौरा किया है, और इंतहाई कामयाब दौरा रहा है। शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई है, चाइनीज़ प्रीमियर से उनकी मुलाकात हुई है, और जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि कराची सर्कुलर रोड का जो मंसूबा है, जो बहुत ही गेम चेंजर है कराची सिटी के लिए, और इसके साथ साथ जो ML1 का मंसूबा है, गवादर पोर्ट का मंसूबा है, जो पाकिस्तान के जो CPEC के हवाले से जो और कई प्रोजेक्ट्स है जो CPEC से रिलेटेड है, उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है। और हम ये समझते हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो इस इक़्तिसादी जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी बेहतरी होगी। और आपने आज नोट किया होगा कि प्राइम मिनिस्टर अभी पाकिस्तान शायद लैंड भी नहीं किया है उन्होंने, लेकिन स्टॉक मार्केट में आज तेज़ी का रुझान रहा, वहाँ पे इंडेक्स काफ़ी ऊपर गया है। डॉलर की जो एक ऊंची उड़ान थी उसमें काफ़ी कमी आई है। तो ये सारे जो हैं ये इंडिकेशंस हैं पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का, जो एक दीरीना नोयत है, ना सिर्फ दीरीना है बल्कि पायदार भी है। और जब इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती है तो उससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो इस विज़िट में जो मैं सबसे बड़ी बात जिसको मैं नोट कर रहा हूँ वो ये है कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो कायम है पाकिस्तान के 1950 के बाद, पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है
اس پہ آج ایک نیا سنگ میل اس نے عبور کیا ہے. نہ صرف جو چائنیز پرائم منسٹر ہے اس نے اس بات کا اعادہ کیا، بلکہ شی جن پنگ جو ہے وہ عالمی لیڈران میں سر فہرست ہے اس وقت. انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو اسٹریٹجک تعلقات ہے اس کو نئی جہتی دی جائیں گی، اس کو ٹھیک ہے. جو ہے آگے بڑھایا جائے گا. تو یقینی طور پر یہ دورہ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ہے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس کے دیر پا نتائج سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تو نیک شگون ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن کہیں پر اس کو بدشگونی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. کہیں میڈیا کے اندر بہت ہی ہمیں ہلچل دکھائی دے رہی ہے. میں نام بھی لے لیتی ہوں، میں بھارت کا ذکر کر رہی ہوں، جسے اس دورے سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کچھ تحفظات ہیں شاید، کیونکہ اس کا میڈیا اس کے اوپر بہت زیادہ راگ الاپ رہا تھا اور سارا کا سارا نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اب سی پیک سے ہونے والا پاکستان کو فائدہ ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے خلاف کچھ لگتا ہے بھارت کو کہ دونوں ممالک ہیں پاکستان اور چائنا، یہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ آلریڈی ہیں بھی، لیکن بھارت کے خلاف اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بھارت کو منہ کی کھانا پڑ سکتی ہے. وجہ کیا ہے اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کی اس دورے کو لے کر بھارت کے اندر؟ دیکھیے، وجہ تو بالکل ایک ہی ہے، اور وہ بہت واضح ہے کہ بھارت کا پاکستان سے دیرینہ مخاصمت، دیرینہ دشمنی. اس دورے میں نے جس طرح عرض کیا کہ چینی قیادت نے پاکستان کو یہ یقین دلایا ہے. ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی مسائل سے، اقتصادی مسائل سے دوچار ہے. بالکل ہے. اپریل میں جب شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے جب حکومت سنبھالی تو اس وقت سابق وزیر اعظم اور ہماری جو اپوزیشن کے جتنی بھی بڑے لیڈران تھے، سب نے پاکستانی معیشت کو سری لنکا کی معیشت کے مترادف قرار دیا تھا. سچویشن لیکن تھی بھی ایسی، بالکل. الحمدللہ پاکستان سری لنکا تو نہیں بن سکا، اور وہ بننا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ پاکستانی قوم میں وہ پوٹینشل ہے کہ اس قسم کے مصائب سے، اس قسم کی مشکلات سے بخوبی نبر آزما ہو آزما ہو جاتی ہے. سکے. اور شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی ہمیں یہ داد دینی پڑے گی کہ اس خراب معیشت کو وہ نہ صرف آگے بڑھے، بلکہ فلڈ کی صورت میں ہم نے جو ایک بڑی آفت دیکھی، جو 35-40 بلین ڈالر کا جو پاکستان کو نقصان ہوا، اس کے باوجود پاکستان آج بھی، پاکستان کی معیشت جو ہے دیوالیہ ہونے سے بچی ہوئی ہے. تو ایک تو کریڈٹ جاتا ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آج چینی قیادت بیک آواز ہو کے پاکستان کو یقین دلا رہی ہے کہ پاکستان کے اقتصادی مسائل کو اور مشکلات کو چین جو ہے وہ ایڈریس کرے گی. اور آپ جانتی ہیں کہ چین جو ہے کوئی عام ملک نہیں ہے، وہ مستقبل قریب کا سپر پاور ہے معاشی طور پر، اور اس وقت بھی وہ ایک لیڈنگ انڈسٹری اور جو ٹریڈنگ کنٹری ہے دنیا میں، اس سے بڑھ کے کوئی دوسرا بڑا ملک نہیں ہے. یہی ساری چیزیں جو ہے انڈیا کی پریشانی کا باعث ہے. بھارتی سرکار، مودی سرکار، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہے اور نہ چاہے گی کہ پاکستان استحکام کے رستے پہ ہو. اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت جو ہے اس وقت پاکستان کو عدم استحکام کی راہ پر لے جانا چاہتا ہے، اور ان کی بھرپور کوشش ہے، لیکن ان تمام معاشی مشکلات اور سیاسی مشکلات کے باوجود رشید صاحب، میں الحمدللہ اسی جانب آنا چاہ رہی ہوں. یہ جو آپ سیاسی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو ہمیں عدم استحکام دکھائی دیتا ہے سیاسی میدان کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو خاص طور پر چینی سرمایہ کار ہیں یہ انتظار کریں گے اس ایک وقت کا جو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے تب یہاں پر سرمایہ کاری کی جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، چین ہمارا اتنا گہرا دوست ہے اور وہاں کے سرمایہ کار اس سچویشن کو اتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ ٹرسٹ کریں گے ہماری موجودہ گورنمنٹ پر، اور سرمایہ کاری کا جو سلسلہ ہے یہ فوراً سے ہم دیکھیں گے کہ شروع ہو رہا ہے، یا نہیں ویٹ کیا جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا آسما. بالکل چین جو ہے
وہ پاکستانی ان کی دوستی جو ہے وہ ہم، کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یا کسی ایک سیاسی حکومت کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ چین ہم، کا اصل جو دوستی ہے وہ میرے ساتھ اور آپ کے ہم، ساتھ ہے، یعنی ہم، پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ ہم، یہی وجہ ہے کہ آج چینی قیادت نے کسی ایک لمحے پہ بھی پاکستان کو یا پاکستانی وفد کو یہ تاثر نہیں دیا کہ چونکہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے یا ہم، ایک ہم، جماعت جو ہے ہمیں جو استحکام کے اس رستے سے ہٹانا چاہ رہی ہے، ان کا انہوں نے تذکرہ بھی نہیں کیا۔ ہم، اور جو چینیز کمپنیز تھی، جو چینی گورنمنٹ تھی، انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ ہم اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ پاکستان کو موجودہ اقتصادی بحران سے بھی نکالیں گے۔ ہم، سی پیک، ML1 پروجیکٹ، گوادر پروجیکٹ، کراچی سرکولر روڈ پروجیکٹ، آپ کا انفراسٹرکچر کے باقی پروجیکٹ، رینیوبل انرجی کے پروجیکٹ، گرین جو انرجی جو پروجیکٹس ہے اس حوالے سے، ان تمام شعبوں میں پاکستان کو یقین دلایا گیا ہے کہ چین چاہتا ہے، دیکھیں یہ چینی قیادت کی طرف سے، اور یہ شی جن پنگ کی اور چائنیز پرائم منسٹر کی زبانی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان جو ماضی قریب میں جو چین اور پاکستان کی اقتصادی شراکت داری ہے یا اسٹریٹجک شراکت داری ہے، اگر اس میں کوئی تعطل یا کوئی سست روی پیدا ہوئی تھی، تو اب چینی قیادت یہ چاہ رہی ہے کہ اس میں تیزی لائی جائے اور صحیح۔ پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں اقتصادیات، زراعت، انرجی، جو انفراسٹرکچر شعبہ ہے، تمام شعبوں میں چین جو ہے وہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو ہے ایک جیت ہے، میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکستان اور چین دوستی کی ایک لازوال جو تو ایک رشید صاحب، تسلسل پاکستان ہے۔ اور چین کی یہ جو لازوال دوستی ہے، یہ افغانستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کس حد تک بہتری لانے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ اپنی دوستی کا استعمال کرتے ہوئے جن ممالک سے ان کے تعلقات بہت بہتر ہیں، بہترین ہیں، ان کو قائل کریں کہ افغانستان کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے اور فوری طور پر کیا جانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ کا انخلا ہوا تھا افغانستان سے، اس کے بعد میں اور آپ تقریباً ہر دوسرے روز ہی افغانستان کے اوپر بات کر رہے ہوتے تھے، صورتحال بڑی گمبھیر تھی۔ اب ہم اس طرح سے اگرچہ بات نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صورتحال تو جوں کی توں ہے، انفیکٹ اور زیادہ بری ہو چکی ہے۔ تو اس کو لے کر کچھ بات ہوئی ہے؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس بارے میں رشید صاحب؟ جی بالکل آسما، آپ درست کہہ رہی ہیں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ افغان عوام کی اور طالبان حکومت کی بدقسمتی ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے میں بھی پاکستان اور چین ایک پیج پہ ہیں۔ جو پاکستان چاہ رہا ہے چین بھی وہی چاہ رہا ہے، یعنی اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ پاکستان کی اولین ترجیح یہ ہے کہ افغانستان میں قیام امن ممکن ہو، وہاں پہ انسانی اور شخصی آزادی ہو، وہاں پہ جو علاقائی تعاون کو اس کو فروغ ملے، اور چین بھی یہی چاہتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے کم از کم افغانستان کے معاملے پہ پاکستان اور چین جو ہے اس وقت بالکل ایک پیج پہ ہیں۔ لیکن اگر وہاں پہ افغانستان کے اپنے کچھ مسائل ہے، اس میں چین یا پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے نامساعد حالات کے باوجود چین کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہر ممکن مدد کی ہے، اور اسی طرح پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے چین کو بھی مجبور کیا ہے، ان سے بھی سفارش کی ہے کہ افغانستان کے حالات میں چین اپنا کردار ادا کرے، اور چین ادا کر بھی رہا ہے۔ لیکن اگر وہاں کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو اس میں نہ چین کا کوئی قصور ہے نہ پاکستان کا قصور ہے۔ لیکن جو علاقائی تعاون کے حوالے سے میں جو شی جن پنگ جو نو منتخب پریزیڈنٹ ہے چین کے، ان کا ہی جو ایک کوٹ آج کا جو چائنیز میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اور پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا ہے، انہوں نے یہ بات کھل کے کہی ہے کہ علاقائی تعاون میں چین پاکستان کو تمام پڑوسی ممالک سے سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔
تو یہ بیان جو ہے پاکستان کے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں بشمول افغانستان، چین، ایران اور سنٹرل ایشیائی ممالک، سب کو یہ بات میرے خیال میں اب ریئلائز ہو چکی ہے کہ اگر اس خطے میں علاقائی تعاون کو آگے بڑھانے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے تو اس میں چین اور پاکستان کی جو ترجیحات ہے یا جو ان کا لائن ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا اس ٹھیک ہے. میں. اچھا رشید صاحب، I'm really sorry، وقت میرے پاس بہت کم ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ایک بڑا اہم ٹاپک جو چھوٹ جائے گا جس پہ ہم بات نہیں کر پائیں گے اگر زیادہ اور وقت نکل گیا. میں بات کر رہی ہوں رشیا اور یوکرین کے معاملے کی. دیکھیں امریکہ الزام لگاتا چلا آیا ہے چائنا کے جو تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ، کیسے تعلقات ہیں کیا ہیں وہ ہم بھی بخوبی جانتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چائنا واقعتاً کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس جنگ کو رکوانے میں، اس کو ختم کرانے میں، رشیا کو اگری کرنے میں؟ کیونکہ پاکستان کا تو پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ یہ جنگ اول تو ہونی نہیں چاہیے تھی، اور اگر شروع ہو گئی ہے تو جانی نقصان ہو رہا ہے، اس کو فوراً سے رکنا چاہیے. تو اس پہ بیٹھک کے اندر کچھ ڈسکشن ہوئی سر؟ یقینی طور پر اس خطے میں، جس میں نے آغاز میں کہا تھا کہ چین جو ہے وہ نہ صرف علاقائی طور پر ایک بڑی قوت ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر ان کی جو قوت تھا اور ان کی اقتصادی قوت اسپیشلی وہ مسلمہ ہے. تو اس میں چین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ولادیمیر پوٹن کا اور شی جن پنگ کا یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد کئی ملاقاتیں ہوئی ہے، اور ان تمام چیزوں کا اس لیے میں نے ان ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے کہ چین اور روس کا جو ہے کئی حوالوں سے مفادات مشترک ہے، کئی حوالوں سے ان کے جو بین الاقوامی ان کے جو ایک بلاک بنا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ یورپی یونین یا امریکہ ہے تو دوسری سائڈ پہ چین اور روس ہے. تو اس میں چین کی اہمیت کو تو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس میں ایک دفعہ پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم خوش قسمت ہے کہ چین کے ساتھ ہماری ایک پائیدار دوستی ہے، ایک اسٹریٹجک شراکت داری ہے. تو اس میں یقینی طور پر جب شہباز شریف صاحب 2 دن بیجنگ میں رہے ہیں تو یوکرین اور روس جنگ کے حوالے سے بھی چینی قیادت سے ان کی گفتگو ہوگی. پاکستان نے اس وقت ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس بین الاقوامی تنازع میں ہم غیر جانبدار ہے، گرچہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ دفتر خارجہ نے ایک سٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے. کچھ روسی سینیٹرز جو وہاں پہ سیاسی قائدین ہیں ان کی طرف سے پاکستان پہ بے جائے الزام تراشی کی گئی تھی، اس کی جو ہے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ پاکستان کیوں کر کسی جو ہے یورپی یونین کے درمیان یا روسی اور روس کے درمیان ایک تنازع میں کیوں کر فریق بنے گا. تو ان تمام چیزوں کو یقینی طور پر ڈسکس کیا ہوگا پرائم منسٹر نے، ان کی وفد نے، بلاول بھٹو صاحب یہ بھی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو عدم استحکام ہے سیاسی طور پر ابھی، اور جو ماحول ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے ان ساری چیزوں پر جو ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں ان میٹنگز کے اندر. تو لیٹس سی رشید صاحب کہ اس کے ریزلٹس کب آنا شروع ہوتے ہیں. ڈسکشن آپ سے ہم کرتے رہیں گے اس معاملے کو لے کر بھی. آج آپ نے وقت نکالا اپنی مصروفیت میں سے، بہت شکریہ رشید صافی صاحب آپ کا. اچھا جی، رشید صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، میں نے بھی ذکر کیا امریکہ کا، تو کچھ امریکہ ہی کی بات کر لیتے ہیں. امریکہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی، بلکہ پوری دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ناظرین جن کا تعلق جو ہے امریکہ میں نومبر کے وسط میں ہونے والے جو کہا جاتا ہے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں ان سے جوڑا گیا. تو اب ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ فائنلی وہ دن جو ہیں وہ قریب آ گئے ہیں. 8 تاریخ کو، 8 نومبر کو یہ جو وسط مدتی انتخابات ہیں یہ امریکہ کے اندر ہونے جا رہے ہیں. ان میں لاکھوں ووٹرز جو ہیں ظاہری طور پر اپنا حق رائے دہی جو ہے یقیناً استعمال کر رہے ہوں گے. مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے مسلم مرد اور خواتین کی بڑی تعداد نے خود کو ووٹرز کی حیثیت سے رجسٹرڈ کرایا ہے. 2016 کی اگر بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ صدارتی انتخابات میں مسلم امریکی شہریوں کے خود کو ووٹر کی حیثیت سے رجسٹر کرانے کی جو شرح ہے وہ 60% تھی. لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ یہ شرح بڑی ہے. وہاں پر جو مسلمان موجود ہیں وہ جو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، پہلے 60% تھے،
ये शरह सामने आई थी, अब ये शरह जो है 81% हो गई है, यानी 81% हो गई है। नाज़रीन, इन इंतखाबात में ऐवान नुमाइंदगान के 435 और सेनेट के 1/3 अरकान का इंतखाब किया जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन को अमेरिका के सदारती इंतखाब जैसी तवज्जो हासिल नहीं होती, लेकिन हुकूमती पॉलिसियों की समत का तयन करने में ये इंतखाबात इंतहाई अहम किरदार ज़रूर अदा करते हैं। और माहिरीन ये तवक्को कर रहे हैं कि अमरीकी मईशत, ख़ास तौर पर वो जो इस्कात हमल का एक मामला है, वहाँ पर अबॉर्शंस को लेकर जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहस हुई है, वो मामला, गन कंट्रोल जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चों की जानें भी हम देख रहे हैं कि जा रही होती हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, और उस पर लेकर लॉज नहीं बन पाते हैं, गन कंट्रोल का मामला, और साथ ही साथ फिर जो खारिजा पॉलिसी है, कहाँ पर हमें किस जंग के अंदर कूदना है, किस मुल्क से क्या ताल्लुकात रखने हैं, इन इंतखाबात में वोटर्स की तवज्जो का ये सारी चीज़ें जो हैं ये मरकज़ रहेंगी। ये इंतखाबात अमरीकी सियासत में किस तरह असर अंदाज होते हैं, इस सारी चीज़ पर इसको समझने के लिए हमने एक रिपोर्ट आज तैयार की है हमारी रिसर्चर्स की टीम ने। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में ईवान नुमाइंदगान की तमाम 435 सेनेट की 35 सीटों के अलावा गवर्नर्स और दीगर ओहदों पर 8 नवंबर को वस्त मुद्दती इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन सदारती इंतखाब के 2 बरस बाद और आइंदा सदारती इलेक्शन से 2 बरस पहले मुनक्किद किया जाता है, इसलिए इसे मिड टर्म या वस्त मुद्दती इंतखाब कहा जाता है। इस वक्त अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के 220 और रिपब्लिकन पार्टी के 212 अरकान हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी इस अददी बर्तरी के साथ ऐवान नुमाइंदगान से कवानीन मंजूर करा सकती है, जबकि 100 रुकनी सेनेट में दोनों के 50-50 सेनेटर हैं। अमरीकी कानून के तहत सेनेटर्स को बराह रास्त इंतखाब के जरिए 6 बरस के लिए मुंतखब किया जाता है, लेकिन हर 2 साल बाद वस्त मुद्दती इंतखाब में सेनेट की 1/3 नशिस्तों पर इलेक्शन होते हैं। 8 नवंबर को होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में 34 सेनेटर्स का इंतखाब हो रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 30 अक्टूबर को अपनी पोती नताली के हमरा रियासत डेलावेयर में वोट कास्ट किया था। मुख्तलिफ रियासतों में नाफिज मुख्तलिफ कवानीन के मुताबिक कई रियासतों में मिड टर्म इलेक्शन के लिए भी कबल अज वक्त वोट देने की सहूलत फराहम की जाती है। कई रियासतों में डाक के जरिए भी वोट डाले जाते हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सदर बाइडन और उनकी जमात की तरजीहात में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इस्कात हमल तक रसाई और असलहे पर कंट्रोल के लिए कानून साजी जैसे अमूर शामिल हैं, जबकि क़दामत पसंद नजरियात की हामिल जमात इन अमूर पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में मईशत को मरकजी मसला बनाने पर जोर दे रही है और अमरीकी सदर बाइडन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बढ़ती हुई महंगाई से तवज्जो हटाना चाहते हैं। इंतखाबात से कबल रिपब्लिकन उम्मीदवार सदर बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए मुल्क में रिकॉर्ड पनाह गुज़ीनों की आमद को उनकी नाकामी करार दे रहे हैं। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वस्त मुद्दती इंतखाबात में टर्न आउट सदर के इंतखाब के मुकाबले में कम होता है, लेकिन इसे सदर की कारकर्दगी और पॉलिसियों पर रेफरेंडम करार दिया जाता है। हालिया तारीख में किसी भी सदर के पहले दौर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में हुक्मरान जमात की नशिस्तों में कमी देखी गई है। वस्त मुद्दती इंतखाबात में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले में रिपब्लिकन ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होते हैं तो ऐवान में कानून साजी की समत का तयन करने का इख्तियार उन्हें मिल जाएगा। यही वजह है कि अमरीकी सदर मुसलसल कई महीनों से वस्त मुद्दती इंतखाबात की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब से बात कर लेते हैं जी, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, अमेरिका से बराह रास्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आप वक्त निकाल रहे हैं मेरे शो के लिए, इसके लिए। अच्छा सैयद साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अमेरिका में 8 नवंबर को वस्त मुद्दती इंतखाबात होने जा रहे हैं। कई महीनों से इस बारे में हम देख रहे हैं, इलेक्शन मुहिम भी जारी थी और इस वक्त अर्ली वोटिंग भी जारी है। क्या सियासी माहौल है, आप चूँकि इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? ख़ासतौर पर जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं, दोनों पार्टियों के लिए इस इलेक्शन में बरतरी हासिल करना कितना अहम मसला इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका के अंदर? अहम तो बहुत है जी, और क्योंकि बिल्कुल एक रेजर थिन मार्जिन के साथ जो हैं वो डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस वक्त हैं, और इतने सारे मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं और समाजी मसाइल हैं, तो अगर तो ये सीटें हार गए, जो कि अक्सर ये होता है कि जो अक्सरियत में जमात होती है वो मिड टर्म्स में आकर लोग उससे तंग आए होते हैं
تو وہ جو ہاؤس وغیرہ ہے اور یہ اس بار ہاؤس کے بھی ہیں, سینٹ کی بھی سیٹس ہیں, تو اگر تو یہ سینٹ تو بالکل برابر ہے, تو اگر ریپبلکنز یہاں آ گئے تو ایک ان کے حق میں اور جو چیز بہت اہم جاتی ہے وہ عدلیہ کا جو یہاں نظام ہے کہ سپریم کورٹ کے جو لائف ٹائم اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, تو وہ کچھ اپوائنٹمنٹس جو صدر ٹرمپ کر گئے تھے, تو یہاں کے جو اندرونی سماجی مسائل ہیں ان کے اوپر اس وقت بہت کشیدگی ہے, جس طرح ابورشن ہو گیا, ٹرانسجینڈر ہو گیا, اور کورٹ رولنگز جو ہیں وہ جو ریپبلکنز جو چاہ رہے ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں. تو اگر اب سینٹ میں اور جی ہاؤس میں بھی اگر بدل گیا تو پھر تو قانون سازی کر ہی نہیں سکیں گے ڈیموکریٹس. ٹھیک ہے, خاصا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, یہ جو ٹرمپ کی کیپٹل ہل حملوں کے لیے جواب دہی ہے, اس کو بھی بڑا اہم قرار دیا جا رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے, یہ کہیں نہ کہیں جو بائیڈن کی جو مقبولیت ہے اس کو کم کرنے کا باعث بنی ہے امریکہ کے اندر؟ آپ کو ویسے کیا لگ رہا ہے کہ ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی رائے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے سر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ امریکن ذہنیت اس وقت کیا ہے, یہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, مگر یہاں پر آپ دیکھیے جو جنگلی طریقے سے جو کیپٹل ہل پر ہوا, تو لوگ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا سمجھ رکھنے والے, شعور رکھنے والے لوگ ہیں, وہ تو پریشان ہیں. مگر یہ ہے کہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ابھی تک کوئی انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی, وہ تو بلکہ کنگ میکر بنے ہوئے ہیں اس وقت. ایک طرف یہ چیز ہے, اور آپ ابھی دیکھیے یہ ابھی چند روز پہلے نینسی پیلوسی جو ہاؤس کی جو اسپیکر ہیں ان کے گھر ایک بندہ پہنچ گیا, وہ بھی یہی ایک کنسپریسی تھیوری لے کر کہ یہ تو جو ہے یہ تو جھوٹ کا گڑھ ہے, اور وہ چاہ رہا کہ بوڑھی عورت کو کہ میں اس کو اغوا کر لوں اور اس کے گھٹنے توڑ دوں, تو ملے ان کے خامند, وہ بھی 80 سال سے زائد عمر کے ہیں, تو اب وہ بندہ جو ہے وہ ارلی 40s میں ہے, اس کو پکڑ لیا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ مطلب اس وقت تو بڑا اندرونی تو بہت خطرہ ہے, جو امریکہ جیسے ملک میں بڑا انیوژول ہے, بیکاز جس طرح آپ کی رپورٹ بھی کہہ رہی تھی, آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ تو بڑا وہ مین پریزیڈنشل الیکشن کے وقت ہوتا ہے, مڈ ٹرمز پہ تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں, مگر اس بار تو یہ خطرہ ہے کہ بھائی وائلنس نہ ہو جائے. یہ اس طرح کا ماحول پہلے نہیں ہوا, مطلب پچھلی کئی ڈیکیڈز میں. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ایک اور چیز نا جو ہم نے رپورٹ میں بھی دکھائی, میں نے بھی ذکر کیا, میں چاہوں گی آپ بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. بینگ اے مسلم, آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو مسلمز ہیں اس وقت امریکہ کے اندر, پہلے ہم نے بتایا کہ انہوں نے 60% لوگوں نے خود کو رجسٹر کرایا تھا انتخابات کے لیے, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعداد خاصی زیادہ بڑھ گئی ہے, 21% ان میں اضافہ ہوا ہے, 81% ہو گئی ہے, 81% ہو گئی ہے ان کی یہ تعداد. تو اس میں کیا ایسی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ آبادی میں کچھ ایسا اضافہ ہوا ہے کہ 21% اور نئے مسلم ووٹرز آ گئے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اب جو مسلم ووٹرز ہیں وہ اپنا حق زیادہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ ان کو وہاں پر ایسے کچھ ایشوز کا, کچھ مسائل کا سامنا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی سید صاحب؟ دیکھیں جی, ایک طرف تو کنسرٹڈ ایفرٹ, میرا خیال ہے یہاں جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہاں کی سیاست کے اندر اپنا جو ہے اب اپنی آواز کو بلند کریں. تو ایک تو یہ بڑی دیر سے چل رہا تھا, مگر یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے مسلمان ووٹر جو ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ آپ دیکھیے ڈیموکریٹک پارٹی یا تو ہوتا ہے نا کہ بائیڈن کو ٹکٹ ملا ہوتا تو انہوں نے آ کر ڈیموکریٹس کو کہیں پروگریسو طریقے سے کے اوپر لے کر جانا تھا. پریزیڈنٹ بائیڈن نے کوئی وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو نظریہ تھا وہی اسی وقت نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال ہے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف وہ سوشل کنزرویٹزم پسند کرتے ہیں, دوسری طرف یہ کہ جو فارن پالیسی ہے امریکہ کی وہ تو چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے یا چاہے بائیڈن حکومت ہے, اس فارن پالیسی کے اندر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, جو باقی مسلم ممالک ہیں وہاں پر تو کوئی فرق نہیں ہے. سو آئی تھنک ڈبل مائنڈیڈ ہیں مسلمان ووٹر کے, وہ کس کو ووٹ دیں. تو عام ووٹر کیا سوچ رہا ہے مہنگائی کو لے کر, یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں. ویسے تو پوری دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھی نا سر, کووڈ کے بعد, پھر یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو مسئلے مسائل ہوئے ہیں ان کی وجہ سے,
امریکہ میں کیا سچویشن ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں اس لیے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ساری جگہوں پر زیادتی ہو رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ کچھ کر نہیں پائی ہے، ایسا کوئی تاثر ہے لوگوں میں؟ وہ دیکھیے نا، کلنٹن کے زمانے میں وہ فیمس یہاں سلوگن بنا تھا نا کہ اٹس اباؤٹ دی اکانومی اسٹوپڈ. اینڈ آئی تھنک الٹیمیٹلی بہت سارے جو لوگ جو صبح جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، اور جب وہ ایندھن کی پرائس بڑھ رہی ہے، اب دیکھیں جو لوگوں نے جو یہاں گھر قرضوں پر لیتے ہیں، انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی فسکلی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انفلیشن کو کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں. تو یہ تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اور جس طرح یہ ابارشن کا مسئلہ ہے، جو گن کنٹرول کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر سال مطلب یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گن وائلنس میں اسکولوں میں جا کر، اور یہ بھی ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے، اور کیونکہ اتنی کشیدگی اور اتنا پولیٹیسائز ہو گئے ہیں یہ ایشوز، تو یہ مطلب یہ بھی ڈٹرمننگ فیکٹرز ہیں along side دی اکانومی. انوائرمنٹ بھی ایک ایشو بن رہا ہے، اور اس کے دو نظریے ہیں. ریپبلکنز، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کلائمیٹ ڈینائر ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا بٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر چیزیں جڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں میں کول انڈسٹری، اور بائیڈن وغیرہ کہتے ہیں ہم گرین اکانومی کے ذریعے جابز کریں گے. سو مطلب بٹ یہ ہے کہ ان کی ڈائمیٹرکلی اپوزڈ جو ہیں وہ نظریات ہیں، اور لوگ اس کے مطلب انویسٹڈ ہیں ان ایشوز کے اندر. ٹھیک ہے، بہت سارے مسئلے مسائل جن کی آپ نے نشاندہی کی وہ موجود ہیں، اور وہ ان ووٹرز کو کہیں نہ کہیں اب باہر نکلنے پر مجبور بھی کر رہے ہوں گے. بس انتظار ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اب 8 نومبر کو وہاں کے عوام جو ہیں وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ریزلٹس آنے میں بھی اس میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. لیکن سید محمد علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود تھے. امریکہ میں کیا ایک عام ووٹر سوچ رہا ہے، خاص طور پر ان مڈ ٹرم الیکشنز کو لے کر؟ لوگ باہر نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ عوامی رائے وہاں پر کیا ہے؟ مسائل وہاں پر کیا ہیں؟ اور بائیڈن کو اگر وہ جیت نہیں پاتے ہیں، ان کی پارٹی جیت نہیں پاتی ہے الیکشنز، تو کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی ہیں، نظر ہم رکھے ہوئے ہیں. جب یہ انتخابات ہو رہے ہوں گے آپ کو یقیناً آگاہ کریں گے. ارلی ووٹنگ تو ویسے ہو رہی ہے، وہ کل بھی ہم نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا. جہاں بہت ساری چیزیں دنیا بھر سے ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عرب لیگ کا 2 روزہ غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہو اور ہم آپ کو اس سے آگاہ نہ کریں؟ یہ اجلاس ہوا ہے جی بالکل الجزائر میں ہوا ہے. 22 رکن ملکوں کے سربراہان اور نمائندے ایک ایسے وقت میں الجزائر میں جمع ہوئے ہیں جب مشرق وسطیٰ اور افریقہ کو بڑھتی ہوئی مہنگائی، خوراک اور توانائی کی قلت، خشک سالی اور زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات یعنی مہنگائی جیسے شدید قسم کے مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عرب لیگ کا جو اجلاس ہے اس میں فلسطینی کاز کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا ہے. الجزائر کے جو صدر ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ فلسطین کو ایک مکمل ریاست کا درجہ دیا جا سکے. رکن ملکوں کے سربراہان اور نمائندوں کی 3 برس میں یہ پہلی بار ملاقات تھی کیونکہ کورونا کے باعث رکن ملکوں کا اجلاس نہیں بلایا جا سک رہا تھا. یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں دیگر کون سے امور زیر بحث آئے ہیں اور جو موجودہ چیلنجز ہیں جن کا میں نے بھی ذکر بھی کیا آپ سے، ان سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانے پر غور کیا جا رہا ہے؟ ظاہر یہ چیزیں صرف ڈسکشن سے تو نہیں ہو جائیں گی نا، کوئی نہ کوئی حکمت عملی تو آپ کو اپنانا ہوگی. کیا حکمت عملی ہے، کیا سوچ بچار کی گئی ہے ان رہنماؤں کی جانب سے؟ یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں. افریقی ملک الجزائر نے عرب لیگ کے 31ویں سربراہی اجلاس کی میزبانی کی. 22 رکنی ملکوں کے سربراہان اور نمائندوں کی 3 برس میں پہلی ملاقات تھی. اس سے پہلے ان ملکوں کی 2019 میں کانفرنس ہوئی تھی. 2 روزہ اجلاس میں رکن ممالک نے مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں خشک سالی اور عالمی تنازعات کے باعث بڑھتی ہوئی مہنگائی، خوراک اور توانائی کی قلت سمیت دیگر درپیش چیلنجز اور خطے میں تفرقہ انگیز مسائل پر مشترکہ حل تلاش کرنے کے لیے اپنی تجاویز پیش کیں. عرب لیگ نے لبنان کو بحران کی گھڑی میں مکمل حمایت کا یقین دلایا، جبکہ فلسطینی کاز کی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا گیا. الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون نے اس موقع پر کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی تناظر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بحرانوں کا غلبہ ہے، خاص طور پر عرب دنیا میں جس نے اپنی جدید تاریخ میں اتنا مشکل دور پہلے کبھی نہیں دیکھا.
جس سے اس وقت وہ گزر رہا ہے۔ صدر نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارا مرکزی اور بنیادی مقصد فلسطینی کاز ہے۔ انہوں نے فلسطین کو ایک مکمل ریاست کا درجہ دلانے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا۔ تیونس کے صدر قیس سعید سمیت دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراک اور توانائی کے تحفظ کے بحران میں مزید اضافہ ہوا ہے، جو پہلے سے ہی موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات جیسے مسائل کی وجہ سے متاثر تھیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے عرب لیگ پر زور دیا کہ وہ دنیا میں امن اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ And on extending the Black Sea Grain Initiative and removing all remaining obstacles to the export of Russian food and fertilizers. This initiative has been vital to your region and our world. Ships have sailed, food has flowed, prices have dropped. This is crucial. It must not stop. چینی صدر شی جن پنگ نے اس سمٹ کے انعقاد پر پیغام میں کہا کہ عرب لیگ نے عرب ممالک کے اتحاد و ترقی، مشرق وسطیٰ کے امن و امان اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے تحفظ میں انتھک کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ مستقبل کی تشکیل کے لیے آمادگی کا اظہار بھی کیا۔ عرب لیگ کی بنیاد 1945 میں رکھی گئی تھی، جس میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ سمیت 22 ممالک کی نمائندگی ہے۔ شام کی رکنیت طویل عرصے سے جاری جنگ کے باعث معطل کر دی گئی تھی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد